لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا، اور اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زندگی سے ہم سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے اور ہر بڑے جو بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج جس عظیم الشان بزرگ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات ہے۔ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، علمی دنیا میں بڑا نام ہے، کثیر کتب آپ نے تصنیف فرمائی، اور الحمدللہ سیرت مصطفیٰ آپ کی جو تصنیف ہے یہ تو الحمدللہ مشہور زمانہ تصنیف ہے۔ حضرت کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان کی 5 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے پردہ فرمانے کی تاریخ ہے۔ آج اس مبارک تاریخ میں حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اپنے محسن کو یاد کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناگو صفات آپ کی ذات مبارکہ میں عطا فرمایا تھا۔ آپ الحمدللہ کئی میدان کے آپ شہسوار ہونے کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات آپ کی ذات میں رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ علمی دنیا میں ایک زبردست شہرت آپ کو عطا فرمایا تھا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 5 رمضان المبارک آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ بھی کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ 1442 ہجری کے رمضان کی 5 تاریخ ہے، یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت الحاج مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذی قعدہ 1333 ہجری کو اپنے آبائی وطن گھوسی ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اعظم گڑھ کے گھوسی ضلع میں الحمدللہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی شجرہ نسب کچھ یوں ہے: محمد عبد المصطفیٰ بن شیخ حافظ عبد الرحمن بن شیخ حاجی عبد الوہاب بن شیخ چمن بن شیخ نور محمد بن شیخ مٹھو بابا رحمہم اللہ تعالی۔ آپ کے والد گرامی حضرت حافظ عبد الرحیم صاحب حافظ قرآن، اردو خوان، واقف مسائل دینیہ، متقی و پرہیزگار تھے۔ گاؤں کے مشہور بزرگ حافظ عبد الستار صاحب سے شرف تلمذ حاصل تھا، جو حضرت اشرفی میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی حضرت سید شاہ اشرف حسین صاحب قبلہ کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ چند سال ہوئے انتقال فرما گئے۔ علامہ اعظمی صاحب قرآن مجید اور اردو کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے مدرسہ اسلامیہ گھوسی میں داخل ہوئے اور اردو فارسی کی مزید تعلیم پائی۔ چند ماہ مدرسہ ناصر العلوم گھوسی میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ معروفیہ معروف پورہ میں میزان سے شرح جامع تک آپ نے پڑھا۔ پھر 1351 ہجری میں مدرسہ محمدیہ حنفیہ امروہہ ضلع مراد آباد یوپی کا رخ کیا، اور وہاں شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ اویس حسن عرف غلام جیلانی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم فیض الرسول براؤ شریف سے آپ نے الحمدللہ، اور حضرت مولانا حکمت اللہ صاحب قبلہ امروہی اور حضرت مولانا سید محمد خلیل صاحب چشتی کاظمی امروہی کی خدمت میں 1 سال رہ کر اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد 1352 ہجری میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ بریلی شریف تشریف لے گئے۔ الحمدللہ صدر الشریعہ کا ساتھ نصیب ہوا، اور پھر آپ کے ساتھ بریلی شریف تشریف لے گئے اور مدرسہ منظر اسلام محلہ سوداگران بریلی میں داخل ہو کر تعلیمی سلسلہ شروع کیا۔ ملا حسن میبزی وغیرہ چند کتابیں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ باقی کتابیں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ یعنی آپ نے الحمدللہ صدر الشریعہ سے بھی آپ کو شرف تلمذ حاصل ہے، شاگرد ہونے کا یہ مقام آپ کو بھی حاصل ہے کہ آپ بھی صدر الشریعہ سے الحمدللہ علم دین حاصل کیے۔
جن دنوں آپ صدر الشریعہ کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے اس دوران حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلف اکبر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دی اور شرف یاب ہوئے۔ موصوف آپ پر بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، یعنی حجت الاسلام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑا کرم فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے برادر خرد حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب عرف ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ سے فرائض کی مشق کی۔ فرائض کے معاملے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان صاحب قبلہ جو تھے نا، الحمدللہ زبردست آپ کے معاملات تھے، فرائض کے معاملے میں زبردست قابلیت اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو علم فرائض الحمدللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دارالافتاء میں بھی حاضری دی۔ بریلی شریف میں دوران طالب علم میں آپ کی اقتصادی اور مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ مسجد کی امامت اور ٹیوشن سے اخراجات پورے کرتے تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اتنا بڑا نام ہے، لیکن علم دین میں آپ کا جو لگاؤ تھا، آپ کی جو علم دین کی طرف دلچسپی تھی، وہ آپ دیکھیے کہ مالی حالت اچھی نہیں ہے، اور جو آپ کے ضروری اخراجات ہیں اس کے لیے جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے مسجد کی امامت اختیار کیا، ٹیوشن اختیار کیا، اور اس سے آپ نے اخراجات پورے کیے، لیکن علم دین کے حصول کو آپ نے نہیں روکا۔ علم دین حاصل کرتے رہے، بھلے اخراجات کا مسئلہ ہوا اس کے لیے آپ نے خارجی کام کیے، لیکن آپ نے علم دین کے حصول کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ جب حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی سے رخصت ہو کر مدرسہ حافظیہ سعیدیہ دادو ضلع علی گڑھ میں مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے تو مولانا اعظمی صاحب بھی بریلی شریف نہ رہ سکے، اور 10 شوال 1355 کو علی گڑھ حضرت صدر الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدرسہ حافظیہ سعیدیہ میں داخلہ لیا، اور امتحانات میں اچھی پوزیشن سے کامیاب ہو کر کے انعامات بھی حاصل کیے۔ علی گڑھ کے دوران قیام حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری پروفیسر دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی خدمت میں بھی حاضری دیتے اور علمی اکتساب فرماتے رہے۔ 1356 ہجری میں مدرسہ حافظیہ سعیدیہ دادو سے سند فراغت حاصل کیا۔ حضرت مولانا سید شاہ مصباح الحسن صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ 17 صفر المظفر 1353 ہجری میں حضرت قاضی ابن عباس صاحب عباسی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے عرس میں حضرت الحاج حافظ شاہ ابرار حسن خان صاحب نقشبندی شاہجہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے۔ 2 ذیقعدہ 1370 ہجری کو حضرت شاہ ابرار حسن صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ کے خلیفہ برحق الحاج قاضی محبوب احمد صاحب عباسی نقشبندی سے بھی اکتساب فیض کیا۔ چونکہ شروع سے ہی موصوف کا رجحان سلسلہ نقشبندیہ کی طرف زیادہ تھا، اسی لیے اس سلسلے میں مرید ہوئے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی سے سلسلہ نقشبندیہ کی طرف رجحان زیادہ تھا، تبھی تو بریلی حاضری ہوئی، حضرت مفتی اعظم ہند سے اکتساب فیض کیا، حجت الاسلام سے اکتساب فیض کیا، لیکن مرید ایک سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ سے جا کر کے ہوئے الحمدللہ، اور مگر دیگر سلاسل کے بزرگوں سے بھی اکتساب فیض و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 25 صفر المظفر 1358 ہجری میں عرس رضوی کے مبارک و مسعود موقع پر حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب قبلہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ خلیفہ حجت الاسلام ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد سب سے پہلے مدرسہ اسحاقیہ جودھ پور راجستھان میں مدرس ہوئے، درس نظامی کا افتتاح فرمایا، اور مدرسہ ترقی کی راہ پر چل نکلا تھا کہ اچانک جودھ پور میں کچھ فسادات ہونے کی وجہ سے بہت سے بیرونی علماء کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، اور بعد میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام لگا کر حکومت نے آپ کو شہر بدر کر دیا، جس سے مدرسہ کو بھی نقصان ہوا اور مولانا موصوف کو بھی وہاں سے آنا پڑا۔ ستمبر 1939 عیسوی میں حضرت قاضی محبوب احمد صاحب کی دعوت پر امروہہ تشریف لے گئے اور وہاں مدرسہ محمدیہ
رحمانیہ حنفیہ میں تدریسی خدمات انجام دی، جس کا سلسلہ 3 سال تک رہا۔ اس وقت وہاں پر مولانا سید محمد خلیل صاحب کاظمی امروہی صدر مدرس تھے۔ اس دوران بھی موصوف سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد 1942 عیسوی میں دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا اور 11 سال تک یہاں بھی درس دیتے رہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ 1952 عیسوی میں آپ کا احمد آباد گجرات بسلسلہ تقریر دورہ ہوا۔ متعدد تقاریر کے سبب لوگ گرویدہ ہوئے، اور جب وہاں پر ایک دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا تو احمد آباد کے عمائد اہل سنت نے باصرار مبارک پور سے بلوا کر دارالعلوم شاہ عالم میں مدرس رکھا۔ دارالعلوم شاہ عالم جو احمد آباد شہر کے ایک عظیم الشان بزرگ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیمپس میں، آپ کے احاطے میں جو مدرسہ ہے الحمدللہ، اس مدرسے میں آپ کو باصرار لوگوں نے بلا کر کے، دعوت دے کر کے آپ کو الحمدللہ مدرس رکھا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب نبیرہ اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے بھی دارالعلوم کے قیام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت نے اس دارالعلوم کی ترقی اور بقا میں بھرپور اور جان توڑ کوشش کی اور اس کو عروج تک پہنچا کر دم لیا۔ بعض ناگفتہ حالات اور ارکان میں سے بعض کے در پہ آزار ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر 17 شعبان 1378 ہجری کو وہاں سے اپنے وطن آ گئے۔ اس کے بعد حج بیت اللہ کو روانہ ہوئے۔ واپسی پر دارالعلوم سمدیہ بھیونڈی مہاراشٹر کی طلبی پر مارچ 1960 کو طلبہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدرسہ مذکور میں تشریف لے گئے اور 4 برس تک جم کر وہاں تدریسی خدمات کو انجام دیا اور مدرسہ مذکور کی تعمیر میں بھی بھرپور کوشش فرمائی، جس کے طفیل ایک شاندار عمارت آج بھی موجود و شاہد ہے۔ مگر جب وہاں کے بعض حضرات سے تعلقات معمول پر نہ رہے تو خاطر برداشتہ ہو کر 1964 میں مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد فوراً دارالعلوم مسکینیہ دھوراجی گجرات سے طلبی آ گئی اور مولانا حکیم علی محمد صاحب اشرفی کے اور دوسرے لوگوں کے اصرار پر وہاں ما جمیعت طلبہ تشریف لے گئے، مگر وہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہ کر سکے اور بالآخر دارالعلوم منظر حق ٹانڈا فیض آباد یوپی میں بعہدہ صدر المدرسین و شیخ الحدیث تشریف لے گئے، جہاں تقریباً 10 سال سے علوم و معارف کے گوہر لوٹائے۔ خدا نے تفہیم کی خوب صلاحیت بخشی ہے، تمام متداول کتابوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں اور پوری مہارت سے درس دیتے ہیں اور خوب مانوس ہوتے ہیں۔ تدریس کی اس طویل مدت میں طلبہ کی ایک تعداد تیار ہو گئی اور آج ملک و بیرون ملک آپ کے تلامذہ تدریس و تقریر اور مناظرہ و تصنیف کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تدریس کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی کا کام بھی آپ کرتے رہے ہیں۔ تحریر کردہ فتووں کی نقلیں کم محفوظ ہیں، پھر بھی 600 سے زیادہ فتاوے منقول ہیں جو شائع کیے جا سکتے ہیں۔ مولا تعالیٰ نے حضرت علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واعظ و نصیحت کی بھی خوب صلاحیت بخشی ہے۔ ملک کے گوشے گوشے میں آپ کے مواعظ حسنہ کی دھوم مچی ہوتی تھی اور بہت سے مواعظ تو مطبوعہ بھی ہیں جن سے عوام ہمیشہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ زمانہ طالب علم ہی سے شعر و شاعری کا بہت ذوق تھا۔ نعت شریف، قومی تنظیمیں، قومی نظمیں اور غزل میں بھی طبع آزمائی فرمائی ہے الحمدللہ۔ آپ تصنیف میں، تالیف میں زبردست آپ کا معاملہ تھا۔ تدریس، افتاء، وعظ وغیرہ کے ساتھ اپنے تصنیف و تالیف کا بھی بہت اچھا اور خوب ذوق پایا تھا اور اس کی طرف خاصی توجہ مبذول فرمائی ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ کی مطبوعہ اردو تصانیف کچھ یوں ہیں: موسم رحمت الحمدللہ جو آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے، معمولات الابرار، اولیاء رجال الحدیث الحمدللہ، مشائخ نقشبندیہ، روحانی حکایات، ایمانی تقریریں، نورانی تقریریں، حقانی تقریریں، عرفانی تقریریں، قرآنی تقریریں، سیرت المصطفیٰ، نوادر الحدیث، کرامات صحابہ، جنتی زیور، قیامت کب آئے گی الحمدللہ۔ یہ کتابیں سیرت المصطفیٰ جو آپ کی کتاب ہے، سیرت کے موضوع پر قلم بند فرمائی، جو تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے اور خوب ہے۔ اس کے علاوہ تمام کتابیں متعدد بار طبع ہو کر اہل ذوق کے لیے تسکین کا سامان بن چکی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کی تمام کتابیں بآسانی مل جاتی ہیں۔ کوئی بھی کتاب نایاب اور مشکل الحصول نہیں، خود ہی اپنے اہتمام سے طبع کراتے اور شائع فرماتے تھے۔ کتابت و طباعت کا معیار بھی عام کتابوں سے بہتر ہوتا ہے، جو کہ مقبولیت کی خاص وجہ ہے۔ آپ کی تقریر و تصنیف میں مفید لطائف کی خاصی آمیزش ہوتی ہے جو عوامی دلچسپی کا الحمدللہ باعث ہے۔ آپ کی جو سیرت تھی، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق بھی الحمدللہ زبردست تھے۔
فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی محمد جلال الدین امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علامۃ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی مجددی قبلہ مد ظلہ العالی اپنے علمی جاہ و جلال اور فضل و کمال کے اعتبار سے اکابر علماء اہل سنت میں ایک خصوصی امتیاز کے ساتھ ممتاز ہیں۔ آپ ایک مسلم الثبوت، ماہر درسیات، صاحب البیان اور ایک خصوصی طرز تحریر کے موجد کا وہ کامیاب مصنف ہونے کی بنا پر ملک و بیرون ملک میں جامع الصفات مشہور ہیں۔ چند خاص اور اہم موضوعات پر آپ کی چھوٹی بڑی 15 کتابیں طبع ہو کر عوام و خواص سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے حج کرنے کی بھی سعادت حاصل کی۔ آپ کے حج کے تعلق سے بھی معلومات بڑے اہم ہیں۔ 19 شوال المکرم 1378 ہجری میں حرمین شریفین آپ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مفتی محمد سعد اللہ المکی نے صحاح ستہ و دلائل الخیرات شریف و حزب البحر کی اجازت دے کر سندیں عطا فرمائی، اور مفتی المالکیہ مولانا سید علوی عباس مکی نے صحاح ستہ کی سند عطا فرمائی، اور حضرت شیخ الحرم مولانا محمد ابن العربی الجزائری علیہ الرحمہ نے بخاری اور موطا شریف کی سند خاص سے سرفراز فرمایا، اور مدینہ منورہ میں شیخ الدلائل حضرت علامہ یوسف بن محمد بن علی شبلی حریری مدنی نے اپنی سند خاص کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ حج کو جاتے وقت آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے شیخ مذکور کے نام ایک تعارفی خط لکھوا لیا تھا، جس سے توجہات عالیہ کو منعطف کرانے میں مدد ملی۔ شیخ کی بارگاہ میں پہنچ کر جب آپ نے خط پیش کیا اور شیخ اس جملہ پر پہنچے، ھذا تلمیذ الشیخ مولانا احمد رضا خان ہندی، تو فرمایا عبد المصطفیٰ آپ ہی ہیں؟ آپ نے عرض کیا ہاں میں ہی ہوں۔ پھر تو بڑی ہی گرم جوشی سے معانقہ فرمایا اور دعائیں دی، اور کچھ دیر تک سرکار مرشدی حضور مفتی اعظم ہند دامت برکاتہم القدسیہ کا ذکر کرتے رہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اپنے گھر بلایا۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے تو وہ آپ کے ساتھ بہت ہی توجہ اور مہربانی سے پیش آئے، اور اپنی تمام تصانیف کی ایک جلد عنایت فرما کر صحاح ستہ کی سند حدیث عطا فرمائی۔ مولانا شیخ محمد ابن عربی الجزائری کے نام بھی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط لے کر حاضر ہوئے، تو آپ کی مسرت کی انتہا نہ رہی، بڑے پرتپاک انداز سے ملے، اور صحیح بخاری شریف اور موطا کی سند حدیث عطا فرمائی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ جمیل ان الفاظ میں فرمایا کہ ہندوستان کا جب کوئی عالم ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے مولانا شیخ احمد رضا خان ہندی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر اس نے تعریف کی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اور اگر اس نے مذمت کی تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گمراہ اور بدعتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہی کسوٹی ہے۔ مولانا شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی خلیفہ اعلیٰ حضرت سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ ہی نے دیگر حضرات سے بھی ملاقات کرائی، جن میں شیخ الدلائل حضرت سید یوسف بن محمد المدنی بھی ہیں۔ ان متعدد شیوخ کی اسناد کی نقلیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب معمولات الابرار میں نقل فرمائی ہے، جو کئی صفحات پر الحمدللہ مشتمل ہوئی ہے۔ آپ کی وفات کے تعلق سے معلومات کے طور پر یاد رکھیے گا کہ وفات سے 6 ماہ قبل شدید بیمار ہوئے۔ بالآخر 5 رمضان المبارک 1406 ہجری مطابق 15 مئی 1985 بروز جمعرات بوقت عصر علم و حکمت فضل و کمال کا یہ مہر درخشاں ہمیشہ کے لیے غروب ہوا۔ دوسرے دن بعد نماز جمعہ ہزاروں سوگواروں نے اس پیکر علم و دانش اور صاحب قلم ہستی کو ان کی ذاتی زمین میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔